أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ اس سے رکھ محفوظ اے رب کریم یہ جو ہے ملعون شیطان الرجیم، اور نام سے اللہ کے جو ہے عظیم، وہ بڑا ہے مہرباں بے حد رحیم. بے شک اور پھر اس گھر کو ہم نے یہ کیا، یہ بیت اللہ کا ذکر ہے اس میں یہاں سے. اور پھر اس گھر کو ہم نے یہ کیا مرکز امن و امان بنوا دیا. واہ حکم لوگوں کو یہ پھر ہم نے دیا کہ یہ ابراہیم جس جا ہو کھڑا، کہ یہ ابراہیم جس جا ہو کھڑا تم پر لازم ہے وہیں سجدہ کرو، مستقل وہ جگہ میری مان لو. واہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ کہا دونوں توجہ سے سنو، میرے اس گھر کو برائے اعتکاف اور جو بھی کرنے آئے یہاں طواف پاک رکھو آنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدے والوں کے لیے. کی پھر ابراہیم نے ہم سے دعا، اے میرے رب اے میرے پیارے خدا، شہر کو میرے بنا دے شہر امن اور پھلوں کے رزق سے بھر دے وطن. شہر کو میرے بنا دے شہر امن اور پھلوں کے رزق سے بھر دے وطن. تو جواباً اس کے رب نے یہ کہا میری باتوں کو بھی جو نہ مانے گا یہ متاع زندگی کچھ روز کا میں بہرحال اس کو بھی یہاں دے دوں گا، میں بہرحال اس کو بھی یہاں دے دوں گا، لیکن آخر دوزخ اس کو جانا ہے اور ٹھکانہ بدتر اس کو پانا ہے. یاد وہ بھی تم کرو لوگو ذرا قصد کعبہ چننے کا جب تھا کیا. یاد وہ بھی تم کرو لوگو ذرا قصد کعبہ چننے کا جب تھا کیا. تب یہ دیواریں اٹھائے جاتے تھے اور دونوں ہی یہ کہتے جاتے تھے رب ہماری کر لے تو خدمت قبول، تیری خوشنودی ہمارا ہے حصول. تو سبھی کی سنتا ہے رب العلا اور سبھی کو جانتا ہے اے خدا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت جی ایک حمد پیش کر رہا ہوں، جی توجہ چاہوں گا آپ کی. دعاؤں میں کرے پیدا اثر وہ، واہ
दुआओं में करे पैदा सर वो, करम मुझ पर करे चाहे अगर वो, वाह। करम मुझ पर करे चाहे अगर वो, बराए रहबरी नस्ल इंसान, बराए रहबरी नस्ल इंसान, रहा है भेजता पैगाम्बर वो, बेशक। रहा है भेजता पैगाम्बर वो, हम्म। और वही मुख्तार है अर्जो समा का, हम्म। वही मुख्तार है अर्जो समा का, है मालिक खुश को तरका सर बसर वो, हम्म। है मालिक खुश को तरका सर बसर वो, और वो चाहे तो पकड़ ले एक खता पर, हम्म। वो चाहे तो पकड़ ले एक खता पर, और न चाहे तो करे फिर दर गुजर वो, न चाहे तो करे फिर दर गुजर वो, आया है जर्रे जर्रे से वो यूं तो, आया है जर्रे जर्रे से वो यूं तो, हमी को बस नहीं आता नजर वो, हमी को बस नहीं आता नजर वो, और कभी वो खैर पर शर कर दे हावी, बेशक। कभी वो खैर पर शर कर दे हावी, और मिटा दे खैर से जब चाहे शर वो, बेशक। बेशक। मिटा दे खैर से जब चाहे शर वो। हम्म। मक्तरा मक्का हाजिर खिदमत जल्दी। है गौहर यूं तो बस एक संगरेजा, हम्म। है गौहर यूं तो बस एक संगरेजा, हो उसका इज्न तो कर दे गोहर वो, हम्म। हो उसका इज्न तो कर दे गोहर वाह। वो, हो उसका इज़्न तो कर दे गोहर वो, और दुआओं में करे पैदा असर वो, करम मुझ पर करे चाहे अगर वो। बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी संभाला, समाज। बहुत खूबसूरत मक्ते का बहुत बहुत अच्छे से शुक्रिया, इस्तेमाल किया माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी अरहम भाई। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह मोहतरम जनाब इकबाल गौहर साहब ने लाते कलाम पाक में दिन तर्जुमा पेश वाह किया और माशाल्लाह। हमको राहत पेश की। आपकी कोशिश काविश और गुजारिश का शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपकी ये अकीदत की दूर बनाए। और अभी मैं कुछ वो मैसेजिंग कर रहा था नवाब साहब को और मसरूफ काजी साहब कहीं बारिश है कहीं नेट का मसला है, बहर वो इजाज़ साहब भी बार बार नेट हो रहे हैं,
تو ان کو ویڈیو کو کہتا ہوں تو وہ ویڈیو آن کرتے ہیں تو ڈسکنیکٹ ہو انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو ابھی آج کے پروگرام کے حوالے سے محترمہ سیدہ منظر جہاں صاحبہ آپ نے جو مطالعہ لکھا ہے ان کی کتاب عرب سے جی عجم تک حوالے سے وہ پیش فرمائیں تاکہ جی باقی جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی شامل ہوتے رہیں گے. اور اعجاز صاحب اب ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں بار بار, اگر وہ ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. تو اچھا یا پھر اس طرح کریں کہ ہو سکتا ہے وہ جب تک آ جائیں تو آج کے پروگرام میں, کیونکہ تینوں کتابوں کا تعارف بھی ہو جائے گا اور آج کے پروگرام کا بھی, تو میں چاہوں گا کہ پہلے ربینہ شاہین صاحبہ آپ وہ تعارفات کتابوں کا اور پروگرام کا وہ پیش کریں. آپ کے تقریب میں ہمارے پھر آپ کی پہلا تبصرہ پیش کر دیں گے. آج کے میں تعارف کے کروں. لیے محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ. ربینہ اچھا شاہین صاحبہ نے تینوں کتابوں کا اور آج کے پروگرام کا تعارف لکھا ہوا ہے اور ان کی باری ہمیشہ آخر میں آنے لگ گئی ہے, تو آج آ جائے گی. جی آپ کے چوکے چھکے جہاں مرضی لگا دے, جس کو مرضی آگے لگا دے, جس کو مرضی پیچھے لگا دے. ہاں جی اور کیا. آل ان دو چار اور مہمان آ آل ہو جائے گئی. ہیں ہاں تو جی آپ پروگرام کا تعارف پیش کریں. آج کی وجہ سے بھی ان کی باری نہیں آتی تو کر رہے ہیں کہ مجھے بلا لو مجھے بلا لو. تو نہیں مجھے آج اتنا رش نہیں ہے تو آغاز ہاں میں یہ ہی بھی آپ صحیح پروگرام کا تعارف ہے, یہ بھی صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میں آج کے پروگرام کا تعارف پیش کرتی ہوں. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. آج تخلیق کار انٹرنیشنل کا پروگرام نمبر 303 ہے. قدم قدم چلتا ایک ننھا سا بچہ اب اپنے قدم قدم چلنے لگا ہے. خوبصورت ادبی ستاروں کو سلام پیش کرتی ہوں جن کے تعاون سے یہ سفر خوبصورت ہوا اور مہربان بھی آپ جیسے خوبصورت ساتھی ملے اور سب نے مل کر ایک ادبی گھرانہ تعمیر کرنے میں ہماری مدد کی. آج 3 اسٹار پروگرام ہے جس میں ملک کا ایک مایہ ناز نام محترم جناب اعجاز خان میو صاحب کا شامل ہے, جن کی 3 کتابیں رونمائی اور پذیرائی کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. ان کتابوں کے نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ, عرش سے فرش تک, عرب سے عجم تک. خوبصورت تصنیفات کے لیے دلی مبارکباد اعجاز خان میو صاحب کو. گہرے علمی اور اسلامی موضوعات سے منسلک یہ کتابیں اپنی مثال آپ ہیں. محترم اعجاز خان میو صاحب بے شمار ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں, انتہائی سنجیدہ شخصیت کے مالک ہیں, اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور پھر ایسی کتابوں کو قارئین تک لانا ایک جہاد ہے. ان کی ہر تحریر میں اسلامی رنگ نمایاں نظر آتا ہے, بلکہ ہر واقعہ کا گہرائی سے مطالعہ کرنا اور پوری تحقیق کے بعد گزشتہ واقعات کو تحریر میں لانا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. معاشرے کی اصلاح بھی ہے اور راہ روشن بھی ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے, اور جب ہوتی ہے تو رستے ملتے ہیں, قلب میں طاقت آتی ہے, دین سے محبت کا عنصر ملتا ہے, تحقیق کے مواقع میسر آتے ہیں, زندگی آپ کو ان راستوں پر لے کر چلتی ہے اور یہ کام مکمل کروایا جاتا ہے. پھر قدرت آپ کو تاج بھی پہناتی ہے. اعجاز خان میو بھی ایسے ہی مجاہدوں میں شامل ہیں. پہلی کتاب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر رسول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد, حضرت بی بی فاطمہ کے شوہر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, بیت اللہ میں پیدائش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی, شہر علم کا دروازہ, دنیا کی حقیقت دنیا پر عیاں کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے قریش خاندان کی حقیقت کے بارے میں مطالعہ کرنا, حسب نسب کا بیان, پیدائش, اسلام کی قبولیت, ان کا لباس, غذا, علم و فضل, فضائل, انداز حرب جس
مزاج، بیان کردہ احادیث، حصے مزاح، بیان کردہ احادیث، تبلیغ، غیبی مدد، ازدواجی زندگی، شادی، جہیز، غزوات میں شرکت، خلیفہ ثلاثہ، قرآن پاک کی جمع و تدوین اور بے شمار مضامین جو اس کتاب میں شامل ہیں اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی چیدہ خصوصیات کو بیان کرتی ہیں۔ اپنے طرز کی ایک بہترین کتاب ہے۔ 700 صفحات پر مشتمل کتاب خود میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور کارناموں کو مسلسل ایک لڑی میں پرویا گیا ہے۔ بہترین ہدیہ تبریک ہے۔ انتہائی متبرک اور بہترین تصنیف کے لیے اعجاز خان نیو صاحب کو دلی مبارکباد۔ دوسری کتاب ان کی عرش سے فرش تک، ایک بہت ہی خوبصورت تصنیف جس میں جناب اعجاز خان نیو صاحب کا تقدیسی ادب میں ایک اہم اور منفرد اضافہ ہے۔ اس تصنیف میں اسلامی تاریخ، اسلاف کی درخشندہ تاریخ، واقعات، سیرت رسول اور فضائل، مجاہدوں اور اہل بیت کو اپنا موضوع بنایا گیا ہے۔ عرش سے فرش تک ایک ایسی کتاب ہے جو علم دین، تاریخ اسلام اور ادب تقدیس کے سنگم پر کھڑی ہے۔ اگر اس ادب کو تحقیق، جمالیات، تنقید اور ادبی اصولوں کے ساتھ مضبوط کیا جائے تو یہ اردو ادب کا ایک باوقار اور مستقل باب بن سکتا ہے۔ اس انتہائی خوبصورت تصنیف کے لیے اعجاز خان نیو صاحب کو دلی مبارکباد۔ تیسری تصنیف ان کی عرب سے عجم تک، کتاب کا عنوان ایک تہذیبی اور معنوی سفر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عرب سے عجم تک ثقافت اور فکری آہنگ کے دو بڑے دنیاؤں کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرتا ہے۔ 92 سے زیادہ عنوانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اعجاز خان نیو صاحب نے اسلامی تاریخ کی مختلف جہتوں کو احاطہ کرنے کی جرات مندانہ کوشش کی ہے۔ موضوعات قابل رشک ہیں، تاریخی و عسکری واقعات نہایت عمدگی سے بیان کیے گئے ہیں۔ عرش سے فرش تک ایک ایسی کتاب ہے جو علم دین، تاریخ اسلام اور ادب تقدیس کے سنگم پر کھڑی اسلامی شخصیات سے گہری عقیدت مندانہ تعلق رکھتی ہے اور اس کتاب کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ انتہائی خوبصورت تقدیسی تصنیفات کے لیے اعجاز خان نیو صاحب کو تخلیقات انٹرنیشنل کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ جناب آپ سب کی سماعتوں کا۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ۔ جی السلام علیکم۔ آپ کا تبصرہ، جیسے ہی آپ نے تبصرہ شروع کیا تو اعجاز صاحب آئے اور آپ کا تبصرہ مکمل ہوا تو پھر غائب ہو گئے۔ ہاں جی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی آگے اب آپ ہی تبصرہ شروع کریں گی، وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کوئی بات نہیں۔ ریکارڈنگ سنیں گے۔ اصل میں نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے، تو موسم ایسا ہے کہ کام رہتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ ہماری پیالہ جو تبصرہ لکھا ہے وہ پیش فرمائیں۔ جی بہت شکریہ اور تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 3 اسٹار پروگرام جناب کی رونمائی اور پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، جس میں کتابوں کی رونمائی اور اس کی پذیرائی کی جاتی ہے، عالمی سطح پہ روشناس کیا جاتا ہے، اور یہ بھی فروغ علم و فن کے لیے ایک اس کی کوشش ہے اور ایک کڑی ہے اس کی، تاکہ ہمارے اردو ادب کی ترویج اور تربیت اس کے لیے ہم بہت یہ اقدام ہے، اچھا اقدام ہے جو خالی تخلیق کار انٹرنیشنل کی نے اپنایا ہے اس کو، اور تو کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا اس طرح کے پروگرامس وغیرہ، صرف مشاعرے ہی ہوتے ہیں کہیں ہر جگہ۔ میں ان کے لیے بہت تعمیری پروگرام، جی بہت تعمیری پروگرام، جی بہت تعمیری پروگرام۔
اور اس سے یہ تو ایک ریکارڈ جمع ہوتا جا رہا ہے جو ہماری آئندہ نسلیں مستفیض ہوں گی اس سے. یہ ہے بہت عمدہ ریکارڈ بن رہا ہے. جی. یہ مجھے دی گئی تھی PDF عرش سے فرش تک، اس پہ میں بات کروں گی. عرش سے فرش تک ایک فکر انگیز اور بصیرت افروز کتاب ہے. عرش سے فرش تک گولڈ میڈلسٹ کالم نگار اعجاز خان میو کی ایک فکر انگیز، معلومات افزا اور چشم کشا کتاب ہے. 226 صفحات پر مشتمل اس کتاب کو انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان اعلیٰ اشاعتی معیار کے مطابق شائع کیا گیا ہے. عرش سے فرش تک دراصل اعجاز خان میو کی منتخب کالموں کی کتاب ہے، کالموں کا مجموعہ ہے جس میں انہوں نے حالات حاضرہ اور معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والے مختلف واقعات کو اسلامی تعلیمات، تاریخی حوالوں، سبق آموز واقعات اور فکری تناظر کے ساتھ پیش کیا. ان کی تحریروں کا نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ محض واقعات نگاری تک محدود نہیں رہتی، بلکہ قاری کو مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور منطقی نتائج تک پہنچنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. اعجاز خان میو متعدد کتابوں کے مصنف ہیں اور مطالعہ اور تحقیق سے ان کی غیر معمولی دلچسپی ان کے اسلوب اور موضوعات کے انتخاب سے نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کالم نگار، ادیب، شاعر اور دانشور معاشرے کی اصلاح اور فکری رہنمائی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو اعجاز خان میو کے کالموں کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اسلامی فکر اور تہذیبی شعور نمایاں نظر آتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان عرش سے فرش تک رکھا ہے، جو بظاہر نہایت معنی خیز معلوم ہوتا ہے. غالباً ان کے پیش نظر تصور رہا ہوگا کہ اس کتاب میں زمینی حقائق اور انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاقی دینی قدروں کا بھی احاطہ کیا گیا ہے. اس عنوان کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اعمال، کردار اور صاف انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ بعض افعال، اخلاق اور طرز عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو عزت رفعت سے گرا کر پستی کی انتہا تک پہنچاتے ہیں. اسی فکر جہت کے تحت مصنف نے اپنی تحریروں میں ایسے تاریخی تذکروں، سبق آموز واقعات اور معاشرتی مثالوں کو جگہ دی ہے اور قاری کے لیے محض معلومات کا ذریعہ نہیں بلکہ فکر، کردار اور شعور کی تعمیر کا وسیلہ بھی بنتے ہیں. یہ کتاب حکمت، دانش اور فکری بصیرت سے بھرپور ایک ایسا مجموعہ ہے جس کا مطالعہ قارئین کے لیے رائے سازی، ذہن سازی اور کردار سازی کے اعتبار سے مفید ثابت ہو سکتا ہے. مصنف نے کئی بار ایک اور دقیق نکات پہ گفتگو کی ہے اور ان کے وسیع مطالعے اور گہری فکر و وابستگی کا ثبوت ہے. خصوصاً اسلامی لٹریچر پر ان کی گرفت اور تاریخی شعور ان کی تحریروں کا ایک الگ شناخت عطا کرتا ہے. ان کے مضامین کا مطالعہ قاری کو نہ صرف اسلامی موضوعات سے آگاہ کرتا ہے بلکہ اسے اپنے فکری افق کو وسیع کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. نمونے کے طور پر اس کتاب میں حجاج بن یوسف جیسے تاریخی کردار کا بھی ذکر ملتا ہے جو تاریخ میں اپنی شخصیت گیری کے ساتھ ساتھ اپنی غیر معمولی فصاحت، بلاغت کے لیے بھی معروف تھا. مصنف نے اس کی خطابت کے بعض نمونے پیش کر کے تاریخ کے مختلف پہلوؤں کو غور فکر سے کی دعوت دی ہے. پیش خدمت صفاق حجاج بن یوسف کی فصیح و بلیغ تقریر کا ایک اقتباس. میں دیکھتا ہوں کہ نظریں اٹھی ہوئی ہیں، گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصیلیں بھی پک چکی ہیں اور کشائی کا وقت آ چکا ہے، کٹائی کا وقت آ چکا ہے. میری نظریں وہ خون دیکھ رہی ہیں جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے. مجموعی طور پر عرش سے فرش تک ایک معلوماتی اور متنوع
किताब है जिसका असल हुस्न इसके उन्वान और मौज़ूआत के बाहिमी रख पर पोशीदा है। मुसन्निफ ने वाक़यात को महज बयान नहीं किया बल्कि इनके पस मंज़र से मानी अक्स करने की सही भी की है। अहले मुताला खुसूसन तारीख़ी शख्सियात और फ़िक्री मज़ामीन में दिलचस्पी रखने वाले क़ारीन के लिए ये किताब तवज्जो और बेहद मुफीद है। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। बहुत उम्दा बहुत सर मौजूद। आसिम तबसरा फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया। बहुत। और ऐसा ही हुआ, आपका तबसरा शुरू हुआ तो जनाब एजाज खान साहब तशरीफ ले आए, और अभी वो मैं चाहता हूँ असल कि में ना वो पहले कि वो फिर चले जाएं, तो मैं एजाज लाइट का खान कुछ मसला साहब, बन रहा है। मैं आपको ही दावत देता हूँ कि आप अपनी किताबों के हवाले से, अपने हवाले से कुछ मुख्तसर गुफ्तगू फरमाएं तारफी हवाले से। और आज के जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब एजाज फैमिली साहब। जी, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम तमाम। हाँ जी, मैं थोड़ा सा माजूद खान को लाइट की बात बात जा रही है, उसकी वजह से नेट का मसला बन रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी ऐसे ही आ रही है इसमें। हाँ, मेरा नाम एजाज खान म्यो है और कलमी नाम जो है एजाज खान म्यो लिखता हूँ। सबसे पहली किताब मेरी 2013 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक यानी आशिक रसूल पहली छपी थी। उसके बाद फिर ये सिलसिला जो है वो चलता रहा और खुलाफाए राशिदीन पे मैंने फिर काम किया, और साथ साथ मज़ामीन जो कॉलम छपते थे अखबारात में वो उनको मैंने इकट्ठा भी साथ साथ किया। तो ये मैंने एक सीरीज बनाई सहाबा के हवाले से, आशिक रसूल, मुराद रसूल, दामाद रसूल, फिराद रसूल। और अब जो आखिरी किताब है हाल ही में आई है वो रसूल कायनात। इस हवाले से और जो सीरीज मज़ामीन की बनाई, इसमें अरब से अजम तक, अरश से फरश तक, लौह से कलम तक, मकान से ला मकान तक, और इंशाअल्लाह अजीज अगली तैयार हो रही है मुंतहा से इंतहा तक। तो मैं बेसिकली जो है बुनियादी तौर पर एक साइंस टीचर हूँ। काफ़ी दोस्त जो कहते हैं कि साइंस का बंदा होकर जो है वो ऐसी किताबें लिखना, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि मैं खुद लिख रहा हूँ, कोई ज़ात है जो मुझसे ये काम को आ रही है। तो ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। कई दफ़ा सोचता हूँ कि मैं इतना सारा लिख कैसे लिया मैंने, या जो है ये मेरा काम इतना कैसे हो गया। बल्कि ये आखिरी दो किताबें लौह से कलम तक और रसूल कायनात, पिछले रमज़ान में मैं चोट लगने की वजह से जो है वो बेड रेस्ट पे था। उसी दौरान जो है मैंने लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए जो है इंशाअल्लाह लजीज ये दो तीन किताबें जो हैं वो आखिरी मुकम्मल हुई हैं मेरी। तो मैं यहाँ पे आपका, आपके इदारे का और आपके मेहमानान ग्रामी का इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझ जैसी नाचीज़ या नाचीज़ बंदे को इतनी अहमियत दे रहे हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ और दुआओं का जो है वो तालब हूँ। जी माशाल्लाह से आप बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारी ये सादत है कि इन मुकद्दस किताबों की रूनमाई के लिए हम कुछ कोशिश काविश कर सकें। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। माशाल्लाह से आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के अहले बैत की इस्लामी नुक्ता नज़र से वो सारा काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आप साइंस टीचर हैं, तो आपने ये तक और ता तक, तक और ता का जो मेल जोल बनाया है कि यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, तो हर चीज को आपने उस साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया है। तो वो जो हाँ आपकी बस। साइंसी साइंसी आपकी सोच है, वो तकदीसी सोच के साथ मिलकर एक खूबसूरत इम्तजाज बना रही है। और बहुत अच्छे तरीके से आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के जितने भी अच्छे इदारे हैं कौमी सतह के, उन सब का मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन भेजा भी था। मजीद भी जो ऐसी चीज़ें हुई तो इंशाल्लाह हम, मैं समझता हूँ ये तख्लीक कार के लिए एजाज़ होगा कि आपकी किताबें आला सतह तक सराही जाएँ और आपका जी काम आला पैमाने पर जांचा जाए, परखा जाए, और उसके बाद आपको आपकी खिदमात के सिले में वो एहतराम, वो इज़्ज़त और अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ नहीं दी है वो सब कुछ मिले। तो इंशाल्लाह हम साथ साथ हैं, और जो भी अच्छा हो सका हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की रहनुमाई में और एक दूसरे की सपोर्ट में
انشاءاللہ کریں گے۔ تو ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں جی عہد حاضر کے عظیم نعت گو شاعر جو قرآن پاک کا منظوم ترجمہ فرما رہے ہیں اور 17 پارے کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ محترم جناب اقبال گوہر صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہماری آج کی شخصیت کو مبارکباد پیش کریں۔ محترم جناب اقبال گوہر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ارحم روحان صاحب جو جی بالکل واقعہ ایسی ہے۔ ان کی کاوشیں زبردست ہیں اور بہت ہی اردو ادب کے حوالے سے بہت زبردست ان کی محنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلندی پہ پہنچائے، یہ دعا بھی ہے۔ اور بھائی اعجاز حسین صاحب میو جو تخلص شاید رکھتے ہیں، وہ کاسٹ ہے، ان کی آج کی جی میو کاسٹ ہے اور یہ کشمیر اچھا میں کاسٹ، بہت زیادہ یعنی کہ ان کا جو اچھا حلقہ ہے میو موجود ہے۔ میو جو ہے ہمارے میو انڈیا میں ہمارے انڈیا انڈیا میں میں بھی ہے میو، انڈیا ہے نا، انڈیا کے ہی ہریانہ میں ہاں جی وہیں ہریانہ سے میں ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اب میری اچھا بچی یہاں کی ہے، البتہ میرے والد صاحب میوات سے آئے ہوئے ہیں، وہیں سے انڈیا سے، میوات کے علاقے سے، جی جی میو میوات کے لفظ علاقے جو سے۔ میو ہے اس حوالے سے نواب ناظم میو ان کا بھی بڑا کام ہے، وہ ڈائریکٹری انہوں نے ترتیب دی ہے، وہ جو مشتاق در بنگوی نے ڈائریکٹری بنائی ہے ان دونوں ہاں کو ہاں ہاں پاکستان میں انہوں نے شائع کیا ہے، نواب ناظم میو نے، ہاں جی بالکل ایسے ہی، اور انہوں نے بہت اچھا کام اس کر کے رہے ہیں وہ علاوہ بھی۔ بھی بہت اچھا کام ہے انشاءاللہ۔ میو جو برادری ہے اس میں بھی بڑے تخلیق کار موجود ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ سب نہیں بہت ہی نامور برادری ہے ماشاءاللہ اور بہت نیک لوگ ہیں، ہمارے یہاں مشہور ہیں، اور بہت میوات سے سپورٹو ہیں، تعلق رکھتے ہیں لوگ، سپورٹو ہیں۔ بڑے دیندار لوگ ہیں، بہت دیندار لوگ پائے جاتے ہیں ان میں۔ تو بہرحال میں اعجاز صاحب کو ان کی بہترین تصنیفات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے خیر قلم میں خیر خیر اور جی، روانی آمین 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 آمین۔ تابانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کی کتب کی رونمائی کے موقع پر، میں یہاں پہ حاضر ہوں اور اس سے حصہ ہوں اس پروگرام کا، اس سے مجھے خوشی بہت ملی ہے۔ سلامت رہیے گا۔ آمین۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں جناب اقبال گوہر صاحب کا، اور ابھی بس میں صالح اچھا صاحب کے جو 2 تبصرے میرے پاس ہیں میں چاہوں گا کہ میں وہ پیش کروں، اور ایک تبصرہ عرش سے فرش تک وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد جو ایک وقفہ لیں گے، یعنی کہ دوسرا جب تک میں کروں گا نکالوں گا تو ہم اعجاز خان سے ان کے تاثرات سنیں گے اور پھر میں دوسرا تبصرہ پیش کروں گا۔ تو ابھی میرے سامنے موجود ہے معاصر تقدیسی ادب عرش سے فرش تک، مصنف اعجاز خان میو، فکری جمالیاتی تاریخی اور تنقیدی جہاد، مکمل و مؤثر تحقیقی مطالعہ، تقدیس کا ادبی شعور اور معاصر ذہن۔ اردو ادب میں تقدیس کا تصور محض مذہبی جذبات کا اظہار نہیں بلکہ ایک ادبی جمالیاتی اور فکری رویہ ہے۔ تقدیس کا بنیادی مقصد مقدس شخصیات، مقدس مقامات اور مقدس واقعات کو اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ قاری کے اندر روحانی احترام، جمالیاتی سرشاری اور فکری طہارت پیدا ہو۔ معاصر دور میں تقدیسی ادب کے وسعت بڑھنے کی 3 بڑی وجوہات ہیں: مذہبی بیداری، میڈیا کا فروغ، عوامی سطح پر سیرت اور صحابہ کے مطالعہ کا رجحان۔ یہی وجہ ہے کہ تقدیسی ادب اب صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا بلکہ اخبارات، رسائل، مذہبی کالم، سوشل میڈیا اور عوامی خطابت تک پھیل چکا ہے۔ یہ مقالہ اسی معاصر تقدیسی ادب کا فکری، جمالیاتی، تاریخی اور تنقیدی جائزہ پیش کرتا ہے۔ جناب اعجاز حسین خان میو صاحب کی تصنیف عرش سے فرش تک معاصر تقدیسی ادب میں ایک اہم اور خوبصورت اور منفرد اضافہ ہے۔ جناب اعجاز میو نے اپنی اس تصنیف میں اسلامی تاریخ، اخلاق کے درخشندہ واقعات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فضائل صحابہ و اہل بیت کا اپنا موضوع بنایا۔ ان تخلیقی عنوانات کی ندرت کتاب کے مضامین کے عنوانات جیسے سروں کی فصلیں پک چکی اور کٹائی کا وقت آ گیا، یا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شکار کرنے آئے شکار ہو گئے۔ قاری کی توجہ فوراً اپنی جانب مبذول کروا لیتے ہیں اور ان کی فکری سسپینس پیدا کرتے ہیں۔ فکری طور پر مؤلف کا مقصد محض تاریخی حقائق کو بیان کرنا نہیں، بلکہ قاری کے اندر ایک ممد و معاون اخلاقی اور ایمانی لہر پیدا کرنا ہے۔ کتاب عرش سے فرش تک انسانی رفتوں اور زمینی حقیقتوں کے مابین ایک فکری پل کا کام کرتی ہے۔ عنوان اور مرکزی استعارہ۔ کتاب کا عنوان عرش سے فرش تک ایک لسانی اور روحانی استعارے کا شاہکار ہے۔ عرش عالم بالا، الہی منبع، وحی کا سرچشمہ، اور فرش زمین، انسانی وجود، تاریخ کا میدان کے درمیان اس سفر کا تصور ایک بے حد وسیع تقدیسی کینوس پر پھیلا ہوا ہے۔ سر وقت پر قرآنی آیت وعالم و آدم واسماہا وکلہا سورہ بقرہ 31 اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے کا انتخاب بتاتا ہے کہ مصنف نے اپنے پورے علمی اور ادبی ویژن کو اسی قرآنی نقطے سے وابستہ کیا کہ علم اور اسماء الہی کا سفر انسانی کمال کا راستہ ہے۔ موضوعاتی تنوع اور منصوبہ تعلیم۔ فہرست مضامین 92 سے زائد عنوانات یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ مصنف نے اسلامی تاریخ کے مختلف جہتوں کا احاطہ کرنے کی جرات مندانہ کوشش کی ہے۔ موضوعات کا یہ تنوع قابل داد ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت، حضرت ابو عبید اللہ بن جراح، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خولہ بن الزبر، حضرت سلمان فارسی اور دیگر جلیل القدر شخصیات، تاریخی اور عسکری واقعات، جنگ قادسیہ، مسجد نبوی کی تعمیر، خلافت عثمانیہ، روحانی اور اخلاقی موضوعات، توبہ، شہادت، انسانیت اور ایمانی شعور۔ جمالیاتی پہلو۔ سر ورق کا ڈیزائن، خانہ کعبہ کا منور منظر اور سر ورق پر قرآنی آیت کا انتخاب کتاب کی روحانی آب و تاب کو بڑھاتا ہے، جو پاکستانی اشاعت کی صنعت کے موجودہ معیار کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ 3 بہترین چاند، لیلہ الحریر جیسے اشعاری تاثر رکھنے والے عنوانات یہ موضوع اور مصنف کی پڑھت اور مطالعہ کی گہرائی کا ثبوت ہے۔ اسلوب اور زبان کا تنقیدی جائزہ۔ کسی بھی ادب پارے کی جان اس کی لسانی جمالات، سلیس اور بااثر زبان۔ اعجاز خان کا گزارش، تکیل عربی اور فارسی اردو پر مبنی یہ کتاب ہر طبقے کے قابل بن جاتی ہے۔ میں کتابت کا رنگ جمالیاتی حسن کو بڑھاتا ہے۔ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے استقلال کے تذکرے میں الفاظ کا چناؤ عقیدت اور محبت کے جذبوں سے لبریز ہے۔ مصنف کا اسلوب جذباتی تاثریت اور تاریخی استدلال کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی صحیح کرتا ہے۔ حرف اول میں صحیح تحریر ہے، وہ مصنف کے فکری منہاج کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ کائنات میں وجود کے اعتبار سے مختلف انواع مخلوقات پر مشتمل ہے۔ الفاظ کی طاقت مسلمہ ہے، کبھی یہ تازیانے کا کام کرتے ہیں اور کبھی لوری کے نغمات میں ڈھل کر خوب استراحت کی آگوش میں لے جاتے ہیں۔ خواب استراحت کی آگوش میں لے جاتے ہیں۔ یہ جملے بتاتے ہیں کہ مصنف الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے اور نثر میں شاعرانہ ہے، جہاں بعض مقامات پر جملے اور ترکیب کی پیچیدگی نے روانی کو متاثر کیا۔ یہ ایسا نقص ہے جو فکری گہرائی کی شدت اظہار سے اکثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تخصیصی ادب کے معیار پر جانچ۔ تخصیصی 3 سطحوں پر قائم ہوتی ہے: مذہبی تقدیس، عقیدت، ایمان، احترام; ادبی تقدیس، زبان، علامت، اسلوب; جمالیاتی تقدیس، حسن بیاں، روحانی فضا، تخلیقی اظہار۔ تقدیسی ادب کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ موضوع کا تقدس، حقائق کی امانت اور اسلوب کا وقار تینوں یکجا ہوں۔ تقدیسی ادب کا تاریخی ارتقاء۔ عربی اور فارسی روایت، سیرت النبی، مناقبت صحابہ، اولیاء کرام کی کرامات، مثنویات تقدیس۔ کلاسیکی اردو روایت، قصائد میلاد، نعتیہ شاعری، منصبات سیرت، مناقب اولیاء۔ اور جدید اردو روایت، تحقیقی سیرت نگاری، تاریخی مناقب۔ اردو عوامی سیرت نگاری، مذہب،
تقریصی کالم، تقریصی کتابچے، سوشل میڈیا تقریص، یہی وہ دور ہے جس میں تقریصی ادب ادبی حلقوں سے نکل کر عوامی سطح تک پہنچا۔ معاصر ادب کے بنیادی رجحانات: تاریخی تقریص، سیرت اور صحابہ کے واقعات، تاریخی حوالہ جات، مگر اکثر غیر مستند روایات بھی شامل ہیں۔ روحانی تقریص، کرامات، معجزات، روحانی واردات، تقریصی تجربات۔ جمالیاتی تقریص، علامتیں، اشتہارات، تقریصیت، زبان، روحانی فضا سازی۔ معاصر تقریصی ادب کا فکری تجزیہ، عقیدت کا غلبہ۔ معاصر تقریصی ادب میں عقیدت اور جذبات غالب ہیں۔ تحقیق اور حوالہ جات اکثر ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ قوتیں، خوبیاں: مستند اسلامی تاریخ روایات کی جانب سے رجوع کا رجحان، شخصیات کی انسانی جہتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش، مثلاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ سے کربلا تک کے سفر کا بیان۔ صفحہ اول پر قرآن یاد کے ذریعے مکمل فکری سمت کا تعین۔ کمزوریاں، تنقیدی ملاحظات: تقریصی ادب میں اسناد اور روایات کی پیروی ہوتی ہے، جس کی کمی عرش فرش تک میں محسوس ہوئی۔ نظر ثانی پر اس پہلو کو مستحکم کرنا فائدہ مند ہوگا۔ بعض عنوانات، مثلاً خدا کی قسم میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتا، ادبی جمالیات کے اعتبار سے مقالاتی سے زیادہ مقبول ذائقے کے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ مصنف کا شعوری انتخاب ہو سکتا ہے کہ وہ عوامی کاری تک رسائی چاہتے ہیں، جو تقریصی ادب کے لیے اہم سماجی خدمت ہے۔ اشاعت اول کے طور پر صرف 500 نسخے چھاپنا کتاب کی وسیع تر نشر و اشاعت کی ضرورت کو محدود کرتا ہے۔ تنقیدی منشور کے حوالے سے معاصر تقریصی ادب کے تناظر میں دیکھا جائے تو اردو صنف کو ابھی وہ باضابطہ نظریاتی یا تنقیدی فریم ورک نہیں ملا جو عربی یا فارسی زبان میں موجود ہے۔ اعجاز خان میر صاحب کی یہ کتاب اور ان کی 9 کتب کا سلسلہ اس خلا کو پر کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اس لحاظ سے یہ کام ادبی جرات کا حامل ہے۔ حتمی رائے: عرش فرش تک ایک ایسی کتاب ہے جو علم، دین اور تاریخ اسلام اور ادب تقدیس کے سنگم پر کھڑی ہے۔ مصنف کی نیت خالص، محنت شاقہ اور اسلامی شخصیات سے گہرا عقیدت مندانہ تعلق اس کتاب کا سب سے بڑا ساتھ ہے۔ تنقیدی اعتبار سے یہ کتاب عوامی تقریصی ادب کے زمرے میں آتی ہے، جو علمی حلقوں اور عام قاری دونوں میں یکساں خطاب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی اس کی طاقت ہے اور یہی چیلنج بھی۔ اگر اس ادب کو تحقیق، جمالیات، تنقید اور ادبی اصولوں کو مضبوط کیا جائے تو یہ اردو ادب کا ایک باوقار اور مستقل باب بن سکتا ہے۔ اگلے ایڈیشن میں اسناد، حوالہ جات اور فہرست ماخذ کا اضافہ اس کتاب کو خالصتاً علمی حوالہ جات کے درجہ پر فائز کر دے گا۔ اعجاز خان میر صاحب کو مبارکباد کہ انہوں نے تقریصی ادب میں نازک اور محنت طلب میدان میں 9 کتب کے ساتھ اپنا مقام نمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سید مبارک کو قبول فرمائے اور مزید توفیقات علم و قلم عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا آمین۔ البلاغ۔ اختر اور تجزیہ نگار برامپٹن، انٹیریو، کینیڈا۔ تو بہت شکریہ محترم جناب اعجاز حسین خان صاحب نے، آپ نے بڑا اچھا تدریسی کام کیا، اور یہ جناب صالح اچھا صاحب کا تبصرہ جو پیش کرنے کی سعادت مجھے ملی۔ اور ماشاءاللہ صالح اچھا صاحب کتاب کو تبصرہ جب کرتے ہیں تو وہ اپنے تبصرے کا حق ادا کرتے ہیں، اور ان دنوں وہ علیل ہیں ہاسپٹل میں۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں صورتحال بہتر ہوگی تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بالمشافے اس پروگرام میں ملاقات بھی ہوگی۔ اگلے 3 سٹار میں آپ ضرور آئیے گا، اور ابھی ان کا جو اگلا تبصرہ ہے میں وہ بھی پیش کروں گا۔ تو لیکن اس وقت میں میں چاہ رہا ہوں کہ جب تک میں وہ نکالوں 1-2 منٹ لگتے ہیں، تو آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا اس تبصرے کے حوالے سے، یا آپ اپنے خیالات میں اپنی کتاب کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں۔ محترم جناب اعجاز خان میر صاحب۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اعجاز صاحب آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں۔ ہینڈ فری ہے نا، یا تو اس میں کوئی خرابی ہوگی؟
آپ کی آواز نہیں آ رہی اجاز صاحب. یہ بڑا وہ ہے مشکل. وہ ہے بھی نہیں ہے نا. خیال رضا صاحب خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم اوہ السلام. اوہ، بھائی واہ، آپ آئے باہر آئی. نہیں، آپ میں یہ اتنی دیر پوچھنا میں تھا آئے. کہ آپ کے پروگرام میں ہماری ضرورت ہے کہ نہیں. جنہوں کی دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا. ہاں 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 یہ بات ہے. ہم ہاں، منتظر مجھے تھے ضرورت آپ کی الفت نگاہ کے. ہم منتظر تھے آپ کی الفت نگاہ کے. ہاں، آپ آئے اس جگہ تو بہت بے حد ہے، شکریہ. ابھی آپ کو دیکھ کے ایک اور خیال آیا ہے، وہ میرا لکھا تو نہیں ہے لیکن میں پیش کروں گا آپ کے لیے جناب خیال رضا صاحب کہ دل محو انتظار ہے، آنکھیں ہیں فرش راہ. دل محو انتظار ہے، آنکھیں ہیں فرش راہ. آؤ کبھی لو چاہنے والوں کے شہر. خوش آمدید. واہ ہاں، واہ. کیا بات ہے، کیا بات. اور پھر نہیں، آپ مجھے کا فیاض صاحب آپ کا انٹرویو کیسا رہا؟ انٹرویو تو بڑا شاندار رہا. ہاں ماشاء اللہ. ظاہر ہے، میں آپ تو کی کہوں گا کہ شاندار رہا. میں تو کہوں گا کہ شاندار رہا. بہت آپ مبارک ہو آپ کو کو. شاندار لگ رہے تھے، آدمی ساری لیکن تھی وہ اتنی تفصیل سے پہلے کبھی نہیں پیار ہوتا جتنے پیار شیار ہو گیا. پورے 1 گھنٹے کا تھا اور مختلف انشاءاللہ سوالات آئیں تھے. گے آپ کو ایک اور سرپرائز دیں گے. تو ابھی جی، اعجاز صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ اعجاز صاحب اگر آ جاتے ہیں، وہ نیٹ کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. تو ان کی 3 کتابیں آج کے پروگرام میں شامل ہیں اور صالح اچھا صاحب کا ایک تبصرہ میں نے پیش کیا ہے اور دوسرا بھی پیش کرنا ہے. تو اچھا. کیونکہ اب پروگرام کا تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اور جب تک وہ بھی آ جائیں گے تو پھر آپ مبارکباد بھی دیجیے گا اور آپ حسب روایت دل جو کہہ لیں کہ برجستہ تبصرہ آپ کا ہوتا ہے وہ بھی لیں گے. تو میں صالح اچھا صاحب کا تبصرہ پیش کر دوں. یہ مختصر ہی ہے جی جی، اور صالح اچھا صاحب کا تبصرہ جب پیش کرتے ہیں تو پیاس لگ جاتی ہے، اتنے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں. پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ تلفظ اور ادائیگی میں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ وہ سنتے ہیں اور پھر بعد میں ریکارڈنگ سن کے وہ کہتے ہیں یہ لفظ ایسے نہیں ایسے تھا. تو ہاں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ غلطی نہ ہو. لیکن کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو لہٰذا پھر وہ باغم دوڑ میں کچھ ہو جاتا ہے. لیکن شکر الحمدللہ کہ اکثر انہوں نے پسند کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے تبصرے کے ساتھ انصاف کیا. تو ہاں، میں ان کا لکھا ہوا تبصرہ پیش کرتا ہوں. تقدیسی ادب عرب سے عجم تک. اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا دوبارہ سے اعجاز خان نے تو اور نیٹ کا محترمہ مسئلہ بن خوشی رہا ہے، بار بار صاحب نیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. نیٹ دونوں ہاں جی. کو پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. صالح اچھا صاحب کا وعلیکم السلام. جی جی. وعلیکم. وہ جی میں اجاز ہاں صاحب. جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ نیٹ کا مسئلہ جو ہے پتہ نہیں کیوں بن رہا ہے. آگے تو نہیں ایسا ہوتا. صالح اچھا صاحب میں انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے جو ہے اتنا اچھا تبصرہ کیا. بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں یہ ان الفاظ میں بیان کروں تو انہوں نے میری کتاب سے بھی اچھا تبصرہ بیان کیا ہے. تو میں انتہائی مشکور ہوں ان کا. ماشاءاللہ اور آپ کی وہ کتاب میں آپ کوئی کی شک یہ نہیں ہے، اصل میں تقریب سب کی آپ کی کتابیں. کاوشیں ہیں کہ جو آپ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. وہ یہ میری بڑی حوصلہ افزائی ہے حساب سے. جو ہے انشاءاللہ العزیز مزید جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے بندے میں. ہیلو. جی جی. جی میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ اجاز صاحب آپ کی جو کتابیں ہیں ماشاءاللہ تقدیسی ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ہم کوئی غلطی نکال سکتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں گرامرلی، کچھ حوالہ جات، کچھ مشورے، کچھ رہنمائی دی ہے، وہ آپ کے بہت کام کی ہے۔ اور واقعی جو صالح صاحب جب وہ تبصرہ کرتے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کو سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ جو رائٹر ہے، ہمارا تحریر کار ہے، وہ اپنے کام کو اور اچھا کرتا ہے، جس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ اور ایسے جو بڑے ہیں وہ ہمارے لیے اثاثہ ہیں، فخر ہیں۔ تو کوسیہ کوسی صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، خوش آمدید۔ اور میں وہ تبصرہ پیش کر لوں تاکہ کچھ تھوڑا سا یہ لائٹ نہ چلی جائے، مجھے بھی ڈر ہے کہ ان کا تبصرہ ہو جائے مکمل۔ تو پھر انشاءاللہ جناب فیاض بردک صاحب اور جناب محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ، ان کے ہم تاثرات لیتے ہیں، پھر آپ کو گفتگو کا موقع ملتا ہے۔ تو میں ابھی وہ تبصرہ جو آپ کی کتاب عرب سے عجم تک وہ پیش کر لوں۔ تو تقدیسی ادب عرب سے عجم تک، مصنف اور مؤلف اعجاز خان میو، ایک تقدیسی، تنقیدی اور جمالیاتی کرت۔ اردو میں تقدیسی ادب کی روایت اگرچہ بظاہر مدح و ستائش سے عبارت ہے، لیکن اس کی حقیقی قدر اس وقت سامنے آتی ہے جب یہ محض شخصی عقیدت کی ترجمانی کی بجائے فکری، تاریخی اور جمالیاتی شعور کی حامل ہو جائے۔ اعجاز خان میو صاحب کی کتاب عرب سے عجم تک اسی نوع کی ایک کاوش معلوم ہوتی ہے، جس کا عنوان ہی تقدیسی، تہذیبی سفر، ایک علمی ارتباط اور ایک ادبی مکالمے کی سمت اشارہ کرتا ہے۔ اس کتاب کا محض تاریخی متن کہنا اس کی معنویت وسعت کو محدود کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر شخصیتیں، فکر اور اسلوب کے باہمی ربط کی ایک سنجیدہ صورت جھلکتی ہے۔ پیش نظر عرب سے عجم تک ایک ایسا تقدیسی اور تحسینی مجموعہ معلوم ہوتا ہے جس کا مرکزی مزاج تاریخ سے آگے بڑھ کر صاحب کتاب کی ادبی، فکری اور تنقیدی جہاد کو قرۃ متن کے ساتھ پیش کرنا لازم ہے۔ یہ مقدمہ اسی رخ پر مرتب کیا گیا ہے کہ کتاب کی تقدیسی روایت، معاصر تنقیدی شعور اور فنی اور جمالیاتی قرت تینوں ایک ساتھ روشن ہوں۔ مجموعی تاثر۔ کتاب کا عنوان ہی ایک تہذیبی اور معنوی سفر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عرب سے عجم تک یعنی زبانوں، روایت، ثقافت اور فکری آہنگ کے دو بڑے دنیاؤں کے درمیان ایک پل کی تعمیر۔ اسی نوع کی ایک تقدیسی ادب میں یہ چیلنج بھی سامنے آتا ہے کہ تحسین، شخصی عقیدت اور علمی استدلال ایک دوسرے پر غالب نہ آ جائیں۔ یہاں کتاب کا مزاج اسی توازن کی تلاش معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات بھی نمایاں ہے کہ مصروف کے بارے میں 9 کتب کی اطلاع اور کتاب کے اندر موجود تفصیلات ان کے تسلسل مطالعہ اور ادبی دائرہ کار کی توسیع کا پتہ دیتی ہیں۔ اعجاز خان میو صاحب کی شخصیت کو اگر اس کتاب کے آئینے میں دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے صاحب قلم کے طور پر سامنے آتے ہیں جو محض تعریف کے طالب نہیں ہیں بلکہ تحسین کو ایک فکری ذمہ داری کے طور پر برتنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ اور ان کی اب تک شائع ہونے والی 9 کتب اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ وہ تقدیسی ادب کو ایک وقتی ذوق یا سطحی مشق نہیں بلکہ ایک مستقل ادبی مزاج کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ تسلسل اسی امر کی دلیل ہے کہ ان کو ہاں تحریر محض اظہار نہیں بلکہ ایک شعوری ادبی عمل ہے۔ مقدمہ قرت۔ اردو کی تقدیسی روایت میں بعض کتابیں محض مدیہ بیانیہ نہیں ہوتی بلکہ ان کے اندر ایک باقاعدہ فکری مکالمہ، ایک تہذیبی شعور اور ایک تنقیدی مزاج سموئے ہوتی ہیں۔ عرب سے عجم تک ایک نوع کی کتاب معلوم ہوتی ہے جس کا عنوان ہی عرب و عجم کے درمیان فکری، تاریخی، تمدنی رابطے کا ایک اشتعاری جہد پیش کرتا ہے۔ ایسی تصنیف کو سمجھنے کے لیے محض تاریخی سطح پر رک جانا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے متن کے اندر کار فرما اسلوب، استدلال اور ادبی تشکیل کو بھی پیش کرنا ہے۔ تقدیسی ادب کی قدر۔ تقدیسی ادب کی کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ وہ کس قدر بلند آہنگ تاریخ پیش کرتا ہے بلکہ اس میں ہے کہ وہ شخصیت کی معنوی ساخت کو کس دیانت اور توازن سے سامنے لاتا ہے۔ جب تحسین کے ساتھ ساتھ تنقیدی آگہی، اسلوب ضبط اور فکری شائستگی شامل ہو جائے تو متن محض قصیدہ یا مدیحہ بیان نہیں رہتا بلکہ ایک معتبر ادبی شہادت بن جاتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں عمومی تاثر ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ مصنف نے تقدیسی اسلوب کو محض جذباتی سطح پر نہیں برتا بلکہ ایک فکری اور ادبی قرینے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی بات اس تحریر کو معاصر تقدیسی ادب میں قابل اعتنا بناتی ہے۔ اسلوب و بیان۔ ادبی نثر کے اصل پہچان اس کی تعریف،
اس کی ترتیب، تہذیب اور لسانی وقار میں ہوتی ہے۔ کتابی مقدمے یا مجلہ جاتی مقالہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ نثر میں بے جا لفظی تزئین نہ ہو، بلکہ بیان میں خشکی بھی نہ آئے۔ عرب سے عجم تک کے متعین مزاج سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مدح کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ نثری آہنگ موجود ہے جو قاری کو صرف جذباتی طور پر متاثر نہیں کرتا بلکہ ایک فکری توجہ بھی عطا کرتا ہے۔ اگر اس کتاب میں جملے اپنے معنی کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلتے جائیں تو ہر پیراگراف ایک نئے فکری دروازے کی طرف لے جائے تو یہ وہ کتاب محض تحریر نہیں بلکہ ادبی کرت بن جاتی ہے۔ شخصیت اور کارنامہ۔ اعجاز حسین خان میو صاحب کے بارے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کی متعدد کتب کا شائع ہونا ان کے مستقل فکری اور ادبی عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ 9 کتب کی اشاعت اس امر کی دلیل ہے کہ وہ تقدیسی ادب کو ایک عارضی مشق کی بجائے ایک مسلسل میدان کے طور پر برت رہے ہیں۔ ایسی ادبی استقامت عموماً ان اہل قلم کو ملتی ہے جن کے ہاں تحریر محض اظہار نہیں بلکہ ایک ذمہ دارانہ فکری سرگرمی ہوتی ہے۔ تنقیدی کرت۔ تنقیدی نقطہ نظر سے کسی بھی تقدیسی تصنیف کی جانچ 3 سطحوں پر کی جاتی ہے: موضوعی صداقت، اسلوبی وقار اور فکری توازن۔ اگر صاحب تذکرہ کی علمی اور ادبی شخصیت کو اس کے حقیقی کارناموں کے ساتھ پیش کرتی ہے تو اس کی ساخت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں موجود تاثر یہی ہے کہ یہ ایک ایسے ادبی رویے کی نمائندہ ہے جو مدح کو شعور کے دائرے میں رکھتا ہے، اور یہی معاصر تنقید کا مطلوب مزاج بھی ہے۔ جمالیاتی تاثر۔ جمالیاتی تاثر میں جمالیات کا تقاضا یہ نہیں کہ متن صرف خوش آہنگ ہو بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ قاری کے اندر ایک باوقار ذہنی کیفیت پیدا کرے۔ تقدیسی ادب کے خوبصورت رنگ اسی وقت نکھرتے ہیں جب اس میں احترام، شگفتگی اور وقار ایک ساتھ موجود ہیں۔ اسی نوع کی تحریر اپنے اندر ایک تہذیبی مضمون اور ادبی متانت کو سمیٹ کر لاتی ہے جو قاری کے ذہن میں دیر پا اثر چھوڑتی ہے۔ اختتامی کلمات۔ مجموعی طور پر عرب سے عجم تک ایک ایسی تقدیسی تصنیف معلوم ہوتی ہے جو محض 27 سے دائرے سے محدود نہیں ہے بلکہ ایک باوقار ادبی اور فکری کرت ہے، اور وہ اس کی متقاضی بھی ہے کیونکہ کتاب کے مصنف اعجاز خان میو صاحب کی اس کاوش کو معاصر اور اردو تقدیسی ادب میں اسی لیے اہم سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ شخصیت نگاری کو تہذیبی شعور، اسلوبی توازن اور فکری سنجیدگی کے ساتھ برتنے کی ایک بہترین اور شاندار کوشش ہے۔ اگر اسے کتابی مجلہ جاتی مقالہ یا تنقیدی تبصرہ کی صورت میں دیکھا جائے تو یہ اپنے اندر ایک ایسی لچک اور وقار کو محفوظ رکھتی ہے جو ایک معتبر ادبی ادب متن کی پہچان ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وستر اور تجزیہ نگار برامٹن زبردست۔ زبردست، بہت جناب اچھا۔ صاحب بہترین تبصرہ آپ کی نظر، اور آپ سب سے گزارش کہ ان کے لیے دعا بھی کریں لیکن ان کو کال نہ کریں کیونکہ وہ ابھی اچھی صحت کے ساتھ نہیں ہیں، تاکہ وہ 1-2 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو کے واپس گھر آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے دن میں موجود ہیں۔ تو اللہ اب پاک میں چاہوں گا کہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ صاحب اس سے پہلے آپ تو آپ اس تبصرے کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں یا ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو آپ مختصر گفتگو کریں، پھر ہم فیاض صاحب اور محترمہ کوسی صاحبہ کے تبصرے بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ جی جناب اعجاز خان میو صاحب۔ اس فکر انگیز جو تبصرہ کیا گیا ہے میرا اس کتاب میں عجب سے عجم تک، یہ میرے لیے مزید جو ہے وہ لکھنے کی ہمت اور حوصلہ عطا کرے گا، اور انتہائی جو ہے وہ اچھے انداز میں انہوں نے جو ہے وہ سارے پہلو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ میں اتنی خوبیاں ہیں، تو آج انشاءاللہ العزیز مزید جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ مجھ سے جو اچھا ہی کام ہو گیا ہے۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے سرکس سے اعلیٰ ہیں اور انہوں نے 300 سے زائد کتابوں پر تبصرہ کیا ہے، جس میں 300 جو 262 کتابیں ہیں وہ آج ہمارے اس پروگرام میں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی اس سے پہلے یا اسی دوران اس پروگرام کے علاوہ جو کتابیں جن پر لکھا ہوا ہے وہ 300 سے زائد ہیں، اور ان کی کتاب تحریک کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر ہی شائع ہو رہی ہے۔
جس میں 300 کتابوں پر تبصرہ ہے، تو اگر 2-3 صفحے بھی لگائیں تو وہ 1000 سے زائد بنتے ہیں، اور ان کا جو سائز ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا. بک کا سائز انہوں نے کہا بڑا رکھنا ہے، اور ذہین کتاب ہوگی، اور ایک ہی کتاب میں جیسے آپ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ والی کتاب ہے، ابھی میں دکھاتا ہوں تو وہ تینوں کتابوں کا تعارف بھی کراتا ہوں سب کو. تو میں چاہوں گا کہ محترم جناب فیاض وردق صاحب سے پہلے میں محترمہ کوسی صاحبہ کا تبصرہ لینا چاہوں گا، کیونکہ ایک تو ملیشیا میں ہیں، ان کی طرف رات کا ایک بج چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ نہج البلاغہ کے حوالے سے وہ مترجم بھی ہیں نہج البلاغہ کی، اور آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کتاب ہے، تو وہ اس کتاب کو پڑھا تو شاید نہ ہو، کیونکہ میں نے PDF نہیں بھیج سکا، یہ بہت ہیوی تھی آپ کا نا، 700 صفحوں پر مشتمل کتاب ہے، تو مختصر رکھنے کے لیے تو بعد میں انشاءاللہ میں ای میل کر دوں گا. اور جو آپ نے بعد میں بھیجا ہے نا PDF، وہ تھوڑا تھا MB اس کے کم تھے، لیکن میرا موبائل کا مسئلہ یہ ہے سر کہ ایک تو موبائل اتنا اچھے کوالٹی والا نہیں ہے، 64 GB ہے، دوسرا PDF بہت ہوتے ہیں میرے پاس، وہ میں نے بھیجنے ہوتے ہیں، جب میں 10 لوگوں کو بھیجتا ہوں تو میرے پاس 10 گنا بڑھ گیا ڈیٹا. اور دوسرا جو میں گرافکس کا کام کرتا ہوں اس میں MB اور KB زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گرافکس ہیوی ہوتے ہیں کورل کے، جب میں شیئر کرتا ہوں تو وہ پھیل جاتے ہیں، وہ سارا لوڈ آ جاتا ہے موبائل پہ، تو میرا موبائل ہر روز ہی ہینگ ہو جاتا ہے. اور جیسے بجلی جاتی ہے پاکستان میں، بارش آتی ہے، اسی طرح موبائل ہینگ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان تھا، اس نے کہا تھا جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو اسی طرح مان رہے جناب کہ میں یہاں ہوں. تو کرسی صاحبہ میرا خیال وہ کہیں مقام کرسی پر پہنچ گئی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو میں چاہوں گا کہ نہیں، السلام علیکم. بات یہ ہے کہ کاش میرے اندر اتنی اہلیت ہوتی کہ بغیر کتاب پڑھے میں کچھ کہہ سکتی. نہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ کو کتاب نہیں دی، کتاب کیونکہ تو اس کا مسئلہ آپ نے یہ بتایا کتاب کا کہ میں نے سرے کہ وہ وقت تک ہیوی نہیں ہے. دیکھا، کتاب کو تو سرے وقت تک نہیں دیکھا. چلو آپ مبارکباد اور تو دے بہرحال سکتے میں ہیں، انہیں مبارکباد دے مبارکباد دیں. دیتی ہوں کوئی اعجاز بات صاحب نہیں. کو ان کی اس مقدس تقدیسی کتاب پہ. اور میرے اندر تو بہت زیادہ وہ شوق پیدا ہو گیا ہے کہ میں کیسے ان کی کتاب دیکھوں. آج پلیز ذرا PDF بھیج دیجیے گا نا، ٹھیک ہے، آپ مجھے ای بعد میل میں کر بھی دیں انسان پڑھ گے، لینا. ہاں جی میں آپ کو بھیج دوں گا. آپ ہے کہاں، نظر نہیں آ رہے. تو مجھے آپ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا اندھیرا چھا گیا. بارش ہو رہی، بادل چھا چلی گئے. گئی ہے. ابھی کتاب بھی عرش کے فرش تک تھی، وہ میرا خیال عرش پہ ہی چلی گئی. آپ مجھے عرش پہ لے جانے کی دعا کریں نا کہ میں کیوں؟ جلدی عرش تک پہنچوں. نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، نہیں، کیوں آپ کی ایسی بات باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو عرش تھوڑا کیوں کہہ رہے ہیں. کیوں عرش پہ پہنچ کر آپ کام نہیں ہو سکتا؟ کیوں عرش پہ پہنچ کر فرش آپ پہ ہی فن کی رہے ابھی. بلندیوں پر فن کی ابھی بلندیوں پر آپ کی پہنچتے عمر ہیں. کیا ہے؟ چلو کوسی صاحبہ جب واپس آتی ہیں تو پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ محترم جناب فیاض وردق صاحب اور آج کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے اتنا نالج ہے ان کا کہ کتاب جو صاحب کتاب ہے ان کو وہ مبارکباد کے ساتھ اس موضوع پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور جس طرح کے قدسیہ صاحبہ نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی، کتاب پڑھنے سے ذرا تھوڑی سی بہت معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. اور کتابیں اس کا سر میں نے ریزن بتایا آپ کو کہ وہ ہیوی تھیں، کیونکہ اس کے MB جو تھے نا وہ کافی زیادہ تھے، وہ پہلے تو لوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی، پھر جو بعد میں ان سے منگوائی ہے وہ ایک دن تھا، تو پھر میں نے سید اسغر کاظمی صاحب کو بھیجی کہ وہ اس پر لکھیں تاکہ ایک کتاب پر ایک شخصیت بات کرے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہر کتاب پر بات ہو جائے گی. اس وجہ سے میں نہیں بھیج سکتا. تو ظاہر ہے بس کہ وہ جو مبارکباد. کتاب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو ان کی شان میں نے بہت کچھ لکھا ہے، اگلی کتاب میں آئے گی، لیکن ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ فیاض
फैयाज जिद में कर रहा हूँ मदहाई अली, फैयाज जिद में कर रहा हूँ मदहाई अली, मेसम की क्यों जबान कटी इस बयान पर। हाँ, वाह वाह। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मेसम की क्यों जबान कटी इस बयान पर। पहली बात यह है कि इजाज साहब को, इजाज खान साहब मेव को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, और अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। और उनकी किताबों के नाम बहुत शानदार है, अर्श से फर्श तक। तो अगर अर्श से फर्श तक पर बात की जाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करना पड़ेगा, और उसके बाद जो फर्श पर अब तक जितनी दुनिया मौजूद है उन सब का तस्करा करना पड़ेगा, उन सब पर लिखना पड़ेगा। बात यह है कि मेरी नजर में गो की शायरी में बहुत 100% तलफ़्फ़ुज़ की जरूरत है कि तलफ़्फ़ुज़ सही हो और जबान सही हो। क्योंकि अगर मिसरा या शेर एक मुकम्मल जुमला नहीं बनता तो समझ लीजिए कि शेर में फर्क है, उसमें कोई गड़बड़ है। ऊपर से यानी शेर गुजरते की कि अगर शेर या उसका मिसरा मुकम्मल जुमला नहीं बनता, मुकम्मल जुमला नहीं बनता तो शेर में गड़बड़ है। लेकिन लोग नस्र को अक्सर नसर भी पढ़ते हैं, नस्र को आसान समझते हैं। हालांकि नस्र में जबान की बड़ी जरूरत होती है, खासकर किताबत की, इमला की। तो नस्र आसान काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नस्र में बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं। कुर्रतुल ऐन साहिबा, कर्नल मोहम्मद खान साहब, इस तरह से अहमद नदीम कासमी साहब की यहाँ नस्र की एक दुनिया। फिर गालिब ने भी बड़े खूबसूरत खतूत लिखे हैं, उर्दू मुअल्ला। तो इसी तरह से नस्र में जबान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि जहां तक अच्छा साहब ने जो निशानदही की है उससे लिखारी को या साहिब किताब को या साहिब कुतुब को इस्तिफादा करना चाहिए। क्योंकि नस्र जो है बहुत मुश्किल काम है, मेरी नजर में तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि कदम कदम पर वहां जबान की जरूरत होती है, जबान के ग्रामर की जरूरत होती है, जबान के सरफुनहू की जरूरत होती है, जबान के चटखारों की जरूरत होती है। और उसमें ऐसी दिलचस्पी पैदा की जाती है ताकि पढ़ने वाला बोर ना हो और वो मुसलसल किताब खत्म करे। अक्सर ऐसी किताबें होती हैं कि आदमी चाहता है कि एक ही नशिस्त में पढ़ ले, इसमें उसमें जबान के लिहाज से इतनी दिलचस्पी होती है और उसमें इतना रब्त होता है, पूरी कहानी में, पूरी तहरीर में इस खूबसूरती के साथ रब्त होता है कि आदमी चाहता है कि एक ही नशिस्त में पढ़ ले। और कई कई किताबें ऐसे होती हैं कि आदमी 2-4 सफ़े पढ़ने के बाद उगता जाता है, क्योंकि उनके जबान में रब्त नहीं होता, उनकी जबान में वो चाशनी नहीं होती, उनकी जबान में वो खूबसूरती नहीं होती। तो लिहाजा लोग पढ़ने से कासिर हो जाते हैं। नजर में नस्ल बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा खान साहब ने, इजाज खान साहब ने नाम बड़े खूबसूरत रखे, जैसे मैंने अर्ज किया कि अर्ज से तक, फिर अरब से अजम तक, ये बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। यानी अरब से एक बात शुरू होती है तो यहाँ हम तक पहुंचती हैं। इसमें भी सदियां लग गई थी। ये भी बहुत खूबसूरत मजमून है, इस पे बात करना भी इल्म की जरूरत है। इसका ये एक चीज से अंदाजा होता है कि इजाज साहब को तारीख के बारे में और तहरीर के बारे में काफी इल्म हासिल है और उन्होंने काफी मेहनत की है
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ تو ایک اعلیٰ و بالا شخصیت ہے. ان پر قلم اٹھانا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. تو بڑی محبت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں محترم اعجاز خان نیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوست شعر کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں کہ جی مصرع بہر میں نہیں ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا اپنا تلفظ غلط ہوتا ہے. اب جیسے کہ گفتگو میں کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، بھائی سمجھتا ہوں لفظ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں. سمجھ وطد مجموع ہے، آپ اس کو سمجھتا یہ تو سبب خفیف ہوا. تو جب آپ وطد مجموع کی جگہ سبب خفیف پڑھیں گے تو مصرع تو بہر سے ظاہر کے باہر ہو جائے گا. اسی طرح سے پڑھنے والے میں ایک صلاحیت ہونی چاہیے، اور نثر میں یہ قوت ہے کہ پڑھنے والے میں زبان پڑھنے والے میں پڑھنے کی قوت پیدا کرتا ہے، صلاحیت پیدا کرتا ہے. تو ایک اچھے نگار جو ہے وہ زبان کی اصلاح بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ. اب پڑھیے نا، جب ہم پڑھتے ہیں نا قرۃ العین صاحبہ کو، اس کو رضیہ بٹ صاحبہ کو، اور وہ اور تلوار ٹوٹ گئی، یا جو جتنے یہ پرانے نثر نگار گزرے ہیں، یا آپ سنیے انتظار حسین صاحب کو سنیے، تو ایک مشاعرے میں 10-15 شاعر ہوتے ہیں، اور بمشکل 200-250 لوگ نہیں ہوتے جو آخر تک بیٹھے رہتے ہیں، لیکن انتظار حسین صاحب کو 2000 آدمی آخر تک بیٹھے رہتے ہیں. اور مجال ہے کہ ایک لمحے کے لیے وہ کسی کو بور ہونے دے. نثر تو بہت بڑی وسیع دنیا ہے، بہت خوبصورت دنیا ہے. تو اللہ پاک ان کا زور قلم کرے اور زیادہ. اور روحان صاحب تو خیر ہے ہی ایک ایسی شخصیت، اور ان کی ٹیم روبینہ شاہین صاحبہ اور ڈاکٹر کنول صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی دنیا کی گوشے گوشے سے ایسے لکھاریوں کو لے کر آتے ہیں کہ جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، اور جو اپنے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں. میں ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد ایک بار پھر پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جناب خیال برکت صاحب. اور ابھی میں وہ کتابیں لے کے آیا ہوں کیونکہ تحریک کا انٹرنیشنل کے زیر اہتمام جو ہماری کانفرنس ہو رہی ہے 3 لاہور اور 4 اسلام آباد میں، اس سلسلے میں بھی جناب اعجاز حسین نیو صاحب نے کتابیں بھیجی ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس بار ان کو سرٹیفکیٹ، میڈل، ایوارڈ تینوں چیزیں ملیں گی. میں اور آج کل اسلام آباد ان کی کتابوں کو سامنے لایا جائے گا. میں وہ کتابوں کا تعارف کراتا چلوں. یہ وہ کتاب ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ پر ان کی کتاب، اور یہ کافی ذخیم کتاب ہے. اس کے بعد آج کی جو پیش کی جانے والی عرش سے فرش تک، یہ کتاب ماشاء اللہ کتابوں کا پھر مکان سے لامکان تک کی کتاب ہے. مکان سے لامکان تک کی عرش سے فرش تک، کیا نام ہے اس کا؟ وہ اور وہ ہے مکان سے لامکان تک، وہ عرش سے فرش تک، عرش تک، اور عرش سے فرش. اچھا ماشاء اللہ. یہ 9 کتابیں ہیں. آج تو ان کی 3 کتابیں پیش کر رہے ہیں نا ہم، تو ویسے ان کی 9 کتابیں ہیں، اور یہ اسی طرح ترتیب لگائی گئی ہے. عرب سے قلم تک. واہ کیا بات ہے، لوح و قلم. اور اس کے ساتھ جو انہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان بن عفان، یہ وہ کتابیں ہیں جو حضرت علی چاروں خلیفہ نے وہ کتابیں. اور پھر رسول کائنات پر ان کا جو سب سے بڑی ایک کتاب ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے. یہ کتابیں ان کی جو آئی ہیں، یہ تقریب کا انٹرنیشنل کی انشاءاللہ یہ ہماری کانفرنس ہوگی لاہور میں اور اسلام آباد میں،
اس میں انشاءاللہ ان کو متعارف بھی کرایا جائے گا اور اس پر انشاءاللہ ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا جائے گا تقریر کارڈ کی شکل میں، اور انشاءاللہ جو اسلام آباد والا پروگرام ہوگا وہاں یہ آپ کے ہاتھوں سے ہی ریسیو کریں گے اور آپ سے ملاقات بھی کریں گے، آٹوگراف بھی ایک دوسرے کا شیئر کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر وہ میلہ سجنے والا ہے۔ اور ابھی میں دعوت دوں گا اعجاز خان نیو صاحب کو کہ وہ اختتامی کلمات سے نوازیں، پھر ہم سیدہ منور جہاں صاحبہ سے آج کی اختتامی دعا کروائیں گے۔ تو اعجاز خان نیو صاحب آج کے پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے اختتامی کلمات سے نوازیں آپ۔ سب سے آپ کو میں دے دیتا ہوں صالح اچھا صاحب کے، اور باقی جو ریکارڈنگ ہے وہ کل انشاءاللہ ہونے ہوگی۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اعجاز صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اعجاز صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور وہ آپ نظر کو بھی آ نہیں رہی آ ہے، باقی سب کو آ رہی رہی، نہیں کوئی نہیں، آواز کسی نہیں آ کو رہی، بھی نہیں۔ سورج کی نظر نہیں آ رہی اور آواز بھی نہیں آ رہی۔ ہینڈ فری کار دیں، شاید ہینڈ فری سے مسئلہ ہو۔ دعا کرا دیجیے۔ ہینڈ فری سے مسئلہ ہوگا ان کو۔ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یا ہینڈ فری کا۔ تو چلو انشاءاللہ آپ کے جو خیالات ہیں انشاءاللہ میں ریٹن فارم میں کل چینل پہ لگاؤں گا، اور باقی چیزیں بھی۔ تو میں چاہوں گا محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ آپ پروگرام کے آخر میں دعا کروا دیں، تاکہ اس ہفتے کا پروگرام کلوز ہوگا تو پھر اس ہفتے کی ساری رپورٹ بھی انشاءاللہ مختلف اخبارات میں آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو فگر تھا وہ 300 والا وہ اس ہفتے میں کمپلیٹ ہوا ہے۔ یہ ہفتہ 303 پہ ہی، اب بہت دیکھیں اسپیڈ مبارک بھی ہو، 303 بہت آیا ہے، مبارک 3 ہو، کتابیں ہیں اور 300 3 سنچریوں کے لیے بہت بہت 300 مبارک ہو۔ جی بہت مبارک۔ تو آپ دعا اتنے کروا دیں چھکے تاکہ مارے، ماشاء اللہ۔ اب میرا چھکے خیال ہے مارے کہ ہیں۔ یہ گوہر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے نہیں کروا رہے دعا، یہ تو وہ ہے میں نے منظور میں قرآن نے پاک پرسوں کرائی تھی آپ سیدہ ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت بہت قریب میں ہیں اسی لیے حضور میں صلی آپ اللہ ہی علیہ کو کہتا ہوں کہ آپ ہی کے جو کلمات ہیں ہمارے لیے تحفہ ہے، تو ان کی جو دعا ہے وسلم۔ وہ بغیر روک ٹوک کے پھر سیدھی ہم اور شاعری کی دنیا کی پیرنی ہے۔ اعوذ ہاں باللہ بالکل من ہے۔ الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا آمین في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا آمین في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سب تعریف تو ہی سب سے اونچا عظیم الشان علی شان ہے، تو ہی ایک وقت میں سب کی سننے والا ہے پروردگار، ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دے اللہ تعالیٰ، اور جتنے ہمارے گناہ ہیں قبل ہیں انہیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ، جہنم کی دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہمارے سب مرحومین کو اعلیٰ علین میں جگہ دے، درجات ان کے بلند فرما، اور اللہ پاک ہمیں اسلام کی خدمت کا موقع دے، اور اللہ تعالیٰ ہم اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں اور اچھے لوگوں کو دعوت اسلامی بھی دے، اور اچھے اعمال کے ساتھ اپنے بچوں کی بھی پرورش کریں، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی بلندیوں کے عروج تک پہنچا دے پروردگار، یا اللہ سب ان کو دین کے پر قائم و دائم رکھ، اور اللہ پاک اپنا رحمت اپنا فضل و کرم ہم پہ نازل فرما، اور رسول پاک اور اہل بیت کے صدقے سے ہماری دعائیں تمام دعائیں
قبول فرمائے اللہ پاک اس تخلیق کار کو، آمین اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑھاوا دے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی کارکن ہیں اس کے، ان سب کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھ، ان کے گھروں میں خوشحالی. آمین اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے، اپنی نوازشوں سے ہمیں اتنا بہت زیادہ، اپنی ہماری سوچ سے بھی زیادہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کا بانٹنے والا ہے، آمین ہمیں نعمت عظمیٰ سے آمین مالا مال کر اللہ پاک، اور ہم سب آمین قوت پیدا کر، ہمارے دل سے بغض اور کینہ اور برائی کو اللہ پاک ہمیشہ سے ہٹا دے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت دے. ہم ایک دوسرے کو بہت آمین محبت بھرا سلوک رکھے اللہ تعالیٰ، اور سب کو معاف کرتے جائے. تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، تو عظیم الشان ہے، تو بخشنے والا ہے. تخلیقکار کو بہت عروج دے اللہ تعالیٰ، ہر ستارے کو بہت عروج دے اللہ تعالیٰ. رسول پاک کا سایہ رہے ہم سب کے اوپر، اور اسلام کی خدمت کرے. بہت شکریہ، اور سب کو شاد و آباد رکھے اللہ تعالیٰ. بہت دعا مانگے سب کی صحت کی، زندگی کی، لمبی زندگیوں کی، ان کی صحت کی، ان کی خوشحالی کی. بہت دعا، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جن کے اللہ تعالیٰ وہ جابس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جابس دے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق میں برکت دے. پروردگار تو ہی سب کو جاننے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے. تیرے میرا رومٹا ہر سانس دل کی دھڑکن تیری شکر گزار ہے. اتنا شکر ہے پروردگار، جتنا زمین کے ذرات، آسمان کے ستارے، سورج کی کرنیں، اتنا شکر ادا کرتے ہو. اتنے درود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل رہتے ہوں. اللہم صلی علی محمد محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ جناب، اللہ بہت مبارک ہو. اور اعجاز صاحب کو مبارک ہو، اور جناب اقبال گوہر صاحب کے بھی 17 پارے ہونے والے ہیں تم بھی، اور جی آپ ماشاء بھی اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت دے. اور انشاءاللہ آپ کی اس کو پہنچ چکی ہیں. اور فیاض صاحب کا کموڈیا میں ایک دوسری لینگویج میں، کموڈین لینگویج میں مشاعرہ ہو رہا ہے 8 تاریخ کو صبح 8 بجے. تو آپ کو اسپیشل نئی منزلیں سر کریں آپ. اور مبارکہ اور اس سب سے آپ کو دیکھا ہوگا کہ گلف ریجن کا صدر جو ہے وہ فیاض بردش صاحب کا میں نے فلائر بنایا ہے. بہت شکریہ گلف ریجن میں ان کا بڑا کام ہے. تو گلف ریجن میں انشاءاللہ ایز اے صدارتی جو ہم ایک قریب ایک زوم میٹنگ کریں گے، جس میں تنظیمی حوالے سے کچھ آئیڈیاز ہیں. وہ میں ابھی فلائر مکمل کر لوں، سب کے فلائر بنا رہا ہوں. تو انشاءاللہ جب یہ مکمل ہو جائیں گے پھر ہم ایک زوم میٹنگ کریں گے، کچھ انٹرنیشنل انفارمیشن. تو نئی سوچے، نئے کام ہے آپ کے. آپ کو کیا ہے، آپ کو یہی کرنا ہے. ماشاء اللہ. سلامت. ان کو جانا ہے بہت اونچا عہد پرواز سے. ہاں ماشاء اللہ، آپ نے کہہ دیا تو ضروری، کیونکہ آپ تو منظوم کہہ رہے ہیں قرآن کا، جو آپ کے منہ سے نکلے گا وہ بالکل ہی اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت نوازے ان کو. ہاں، چمکتے چاند کی طرح چمکے میرا بیٹا. ہاں، ہوا میں اڑنے کی قابل کرتی ہے. وہ تو شاہین ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے. ہمارے بھائی فیاض بردش بھائی کو بھی اللہ میاں صحت شفا اور بہت ماشاء اللہ. بہت شکریہ. میرے کچھ معاملات پھنسے ہوئے ہیں، کافی پیسہ پھنسا ہوا ہے کمپنی میں. اللہ کرنے والا ہے، سب ہو جائیں گے. کوئی بھی ایسا نہیں اللہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور پریشانیوں سے نکال سب نکال دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ خدا حافظ. بہت دعائیں، خدا حافظ. بہت اچھا پروگرام تھا ماشاء اللہ. اور ان کو فیاض صاحب کو بہت، کیا نام ہے میں تو بھول گئی.
میو صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. چلے اعجاز صاحب کو بہت مبارک ہو. چلے خدا حافظ. اللہ